السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، ہمارا نورانی قاعدہ نادرہ ٹیچنگ کورس ہمارا پہنچا ہے تختی نمبر 1 حروف مفردات حروف تہجی کا۔ آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ با اور با ان، تا اور تا ان، سا اور سا ان، یہ بعض میں پڑھتے ہیں با اور بعض میں کتابوں میں اور یا عرب میں پڑھا جاتا ہے با ان۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس حوالے سے میں نے گزشتہ سبق کے اندر بات عرض کی ہے۔ مزید اشارہ کر کے آگے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا جو سبق ہے وہ حروف تہجی کا جو پہلا حرف الف ہے، الف کے بارے میں ہے۔ اور جو گزشتہ سبق کے بارے میں جو اشارہ کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے با ان، تا ان، سا ان، جی جس طرح الباء للسببیت یا دیگر اس طرح کی الفاء للتعقیب، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فا بھی استعمال ہے اور فا او، یعنی دو حرفی با تا سا را زا، یہ الف کے ساتھ بھی استعمال ہوئے ہیں اور الف کے آگے ان کے ساتھ حمزہ بھی آیا ہے۔ اس پہ میں نے بات عرض کی تھی۔ مزید بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم کے آپ آخر پہ پہنچتے ہیں تو دو دعائیں ہیں۔ ایک دعا ہے ختم قرآن کی اللہم آنس وحشتی، اور ایک اس کے آگے دعا ہے جو کسی بزرگ علامہ غالباً علامہ ابن حجر وغیرہ کی لکھی ہوئی ہے، وہ دعا صدق اللہ العظیم یوں شروع ہوتی ہے۔ اس میں آگے جا کے حروف تہجی کے حوالے سے ہے وبالالف الفا وبالتاء توبہ وبالثاء ثوبہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وبالتاء، جی وبالتاء استعمال ہوا ہے، وبالثاء استعمال ہوا ہے، وبالراء استعمال ہوا ہے، وبالطاء استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عربی کے اندر ان حروف کے ساتھ حمزہ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا، جب اہل علم تجوید کے متعلق حروف تہجی پہ بحث کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں اسم الالف، جی اس کا نام الف ہے، اور با کے متعلق کہتے ہیں کہ اسم التا، اس حرف کا نام تا ہے، تو وہاں وہ کہتے ہیں اسم الطاء، اسم الثاء، اسم الباء، وہ بھی جو ہے نا ان حروف کے ساتھ حمزہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمزے کا استعمال ان کے ساتھ ہے۔ آگے چلتے ہیں الف سے متعلق۔ الف جو ہے وہ حروف تہجی جو 29 حروف ہیں ان کا پہلا حرف ہے۔ اب 29 حروف میں با تا سا سارے بعد میں ہیں اور الف سب سے پہلے ہے۔ الف سب سے پہلے کیوں ہے، اس حوالے سے بات عرض کرتے چلتے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ لکھ، تو قلم نے جو سب سے پہلا حرف لکھنا چاہا یا جو لکھا وہ الف تھا، وہ لکھنے میں سب سے پہلے آیا، تو اس لیے الف کو سب سے پہلے رکھ دیا۔ نمبر 2، حروف کی ترتیب تو حضرت آدم سے چلی آ رہی ہے، یہ اس وقت سے الف سب سے پہلے ہے۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ قرآن کریم کی حقیقی جو ابتدا ہے وہ الحمد سے شروع ہوتی ہے، اور الحمد کے شروع میں ہمیں ایک حمزہ جو الف کی جو شکل آتی ہے، حقیقت میں یہ ہے تو حمزہ ہے لیکن الف نما ہے، الف سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو قرآن کی ابتدا الف سے تھی، تو اس لیے الف کو سب سے شروع میں لے آئے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت آدم سے حضور تک، صحابہ تک جو حروف کی ترتیب تھی وہ ابجد کی تھی، ایسے حمزہ، با، جیم، دال، ہا، واو، زا، جی اس طرح یہ حروف کی ترتیب تھی۔ وہ جو حروف ابجدیہ کی ترتیب ہے ان کے اندر بھی اللہ نے یا نبیوں نے سب سے پہلے الف کو رکھا تھا، اس لیے ہمارے حروف تہجی میں بھی سب سے پہلے الف ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے، اگرچہ اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن حدیث ہے، کہ عرضت علی الرحمن، جب حروف تہجی کو اللہ کے آگے پیش کیا گیا تو اس وقت سب سے پہلے الف نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ شکر ایسی نعمت تھی، ایسا وصف اور خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کی وجہ سے الف کو سب سے مقدم، سب سے فرسٹ پہ رکھا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے الف کو شکر کی وجہ سے عطا کیا کہ وہ سب سے پہلے آ گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ الف سب سے پہلے کیوں ہے؟ پہچان میں با تا سا جو باقی 28 حروف ہیں ان کی بنسبت پہچان میں بچے کے لیے الف آسان ہے۔ تعلیم کا یہ اصول ہے کہ آسان چیز کو پہلی ذکر کی جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کا جو جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں حروف مقطعات نظر آتے ہیں، اور تختی نمبر 1 کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ بھی حروف مقطعات ہیں۔ تو ہم حروف مقطعات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے سب سے پہلے حروف مقطع جو لایا وہ الف لام میم ہے۔ تو حروف مقطعات کا پہلا حرف الف لام میم ہے، اور الف لام میم میں سب سے پہلے الف ہے، اس اعتبار سے بھی حروف تہجی میں سب سے پہلا جو حرف لایا گیا وہ الف لایا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔
29 حروف میں سے سب سے زیادہ لکھنے میں جو آسان حروف ہے وہ الف ہے۔ تو تعلیم کا یہ اصول ہے کہ جب آپ سکھانا چاہیں تو سب سے پہلے کسی بھی اعتبار سے جو چیز آسان ہوگی اس کو سب سے پہلے آپ رکھیں گے، اس لیے الف پہلے ہے۔ آگے چلتے ہیں، 29 حروف میں شکل کے اعتبار سے جو سب سے مختصر حرف ہے وہ الف ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا۔ آگے چلیے، ہم اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، جب اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے ذاتی نام کے اندر سب سے پہلے الف آتا ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ کے نام میں تھا، تو اس اعتبار سے بھی اللہ کے نام کا جو حرف الف تھا اس کو سب سے پہلے مقدم رکھا اور سب سے پہلے فرسٹ پوزیشن پہ رکھا۔ آگے ہم ایک اور اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں کہ جب ہم حروف تہجی کو دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ یہ کتنی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، تو ہمیں ان سب میں الف سب سے زیادہ استعمال ہوا نظر آتا ہے۔ یہ 48,870 یا 48,880 مرتبہ یعنی یہ حرف استعمال ہوا، اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا سب سے شروع میں رکھا۔ یہ بات ہماری ہوگی۔ اب دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ الف کی یہ شکل کیوں ہے؟ الف کو تو اس طرح ٹیڑھا لکھ دیتے، اس طرح لکھ دیتے، لٹا کے لکھ دیتے، یہ اس طرح ایک مخصوص شکل اوپر سے نیچے کیوں ہے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ تو نے لکھنا ہے، اب لکھ، تو قلم نے جب لکھنا چاہا تو اللہ کے خوف اور جلال کی وجہ سے قلم پھسلنے سے جو شکل بنی وہ الف کی بن گئی، جی، تو اس لیے وہ جو شکل اللہ تعالیٰ کو پسند آئی تو وہ رکھ دی، یعنی پھسلنے سے شکل جو بنی تھی وہ الف کی تھی، اس اعتبار سے الف کی شکل اس وجہ سے بنی۔ اور دوسرا یہ نقطہ ہمیں سمجھ آیا کہ جو چیز ڈر گئی وہ بن گئی، جو بندہ اللہ سے ڈر گیا وہ بن گیا۔ آگے چلتے ہیں، الف جو ہے یہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے مؤنث ہے، مؤنث سے استعمال ہوتا ہے، جس طرح الفتن یا اس کی جمع الفات آتی ہے تو یہ مؤنث ہے، الفتن وغیرہ تو مؤنث ہے۔ تو یہاں سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر مین کردار، مین وجوہات، ہر چیز کی ترقی اور تباہی کے اندر جو مؤنث ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے مؤنث کا۔ آگے چلتے ہیں، الف کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، خالی ہے یہ نقطے سے، تو یہاں سے ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تعلیم آپ قرآن کی یا دین کی سیکھنا چاہتے ہیں جس کی ابتدا الف سے ہوتی ہے، یہ وہ تعلیم ہے جس کے لیے آپ کو اپنا ذہن بھی خالی کرنا پڑے گا اور آپ کو اپنا وقت بھی خالی کرنا پڑے گا۔ ذہن اور وقت فارغ کیے بغیر آپ اس تعلیم کو نہیں سیکھ سکتے، اس اعتبار سے بھی اس پہ نقطہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، آپ الف کو دیکھتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے با تو با میں با آتی ہے، تا میں تا آتی ہے، سا تو سا لفظ کہتے ہی سا اس کے اندر موجود ہے، لیکن جب بندہ کہتا ہے الف تو الف میں الف نہیں ہے۔ یہ بات باریک علمی ہے، ذرا شاید بعض کو سمجھنا ہے، الف میں الف نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ الف میں الف نہیں ہے، لیکن آپ نے الف کو تلاش کرنا ہے اور مان لینا ہے کہ الف بھی کوئی چیز ہے۔ اسی اعتبار سے جب یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ جب آپ دنیا کے اندر آ کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر رہے ہیں تو مین مقصود یہ نہیں ہے، ان عبادات، ریاضت، محنت کے ذریعے رب کو تلاش کرنا ہے، تو آئیے ہم سوچیں کہ ہماری عبادات جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہم نے اپنے رب کو پایا ہے یا نہیں پایا۔ آگے چلتے ہیں، الف میں 3 حرف ہیں، حمزہ، لام، فا۔ جب بندہ الف کو الگ کر کے لکھتا ہے ایسے الف تو 3 حرف ہیں، حمزہ، لام، فا، 3 حرف ہیں۔ تو یہاں ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ الف 3 حرف سے بنتا ہے، پہلا حرف ہے تو 3 چیزیں ہیں، ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے اور ایک درمیان میں تعلیم ہے۔ استاد بھی ٹھیک ہو، شاگرد بھی سیکھنے کے لیے تیار ہو، اور درمیان میں جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ بھی اچھی چیز ہو اور اچھے طریقے سے سکھائی جا رہی ہو، اچھے طریقے سے سیکھی جا رہی ہو، تب بات میں الف 3 سے بنا ہے۔ تو تعلیم بھی استاد، شاگرد اور درمیان میں اچھی تعلیم، اچھے طریقے سے سیکھنا سکھانا اس سے بنتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، الف جو ہے اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، الف کے اوپر نقطہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں الف کے اوپر نقطہ نہیں ہے تو نقطہ ایک اعتبار سے داغ ہوتا ہے، جس طرح کپڑے پہ نقطہ لگ جائے تو داغ ہوتا ہے، الف داغ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے دینی تعلیم کے اعتبار سے یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ الف سے جو تعلیم آپ شروع کر رہے ہو یہ ایسی تعلیم ہے کہ اس میں داغ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی تعلیم ہے کہ یہ بہت سارے انسانوں کے داغ کو دور کرنے والی ہے۔ آگے چلتے ہیں، الف کے اوپر نقطہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ نقطہ ہوتا ہے فرق کرنے کے لیے کہ 2-3 شکلیں ہوں تو ان میں فرق کیا جائے، اس کا ہمصورت حرف ہی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے الف کے اوپر نیچے نقطہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ الف آپ کو بالکل سیدھا نظر آتا ہے،
الف کو ٹیڑھا کیوں نہیں ہے، دائیں بائیں کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں سے ایک تصور بٹھایا جا رہا ہے کہ جو تعلیم آپ الف سے شروع کر رہے ہو، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ تعلیم سیدھی ہے، اور دنیا کے سارے سسٹم کو یہ تعلیم سیدھا کرنا چاہتی ہے، اس لیے الف کی شکل سیدھی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الف کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو سمجھتے جائیے۔ جب قرآن کریم کے آخر میں جو دعا ہے اس میں ہے بالالف الفا بالباء برا، با کے ذریعے سے برکت مانگی گئی اور الف کے ذریعے سے محبت مانگی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، یا دنیا میں انسانوں کے دلوں کے اندر محبت، اس میں الف کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے بہت سارے حضرات اولیاء اور بڑے عرصے سے الف کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کے تعویذات اور عملیات بھی کیا کرتے تھے، عمل بتایا کرتے تھے، جس سے کسی انسان کی دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ الف جو حرف ہے، الف جو حرف ہے اس کی جمع الفاتن آتی ہے، الفاتن، جی یہ اس کی جمع ہے۔ اور الف جو حرف ہے یہ گلے سے شروع ہوتا ہے، منہ کے اندر سے ہونٹوں سے ہو کے ختم ہو جائے، اس کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے، اس لیے اس کو ہویا کہتے ہیں۔ اب حلق، وسط، منہ کا اندر اور ہونٹ، یہ تین جگہوں سے ہوا سے شروع ہوتا ہے، ہوا سے گزرتا ہے، ہوا پہ ختم ہو جاتا ہے منہ کے اندر ہی ہے، لیکن اس کی جگہ متعین نہیں ہے۔ یہاں سے یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ کائنات کے اندر خالق مالک ہر جگہ ہے، لیکن جس طرح الف کا تعلق ایک جگہ سے نہیں ہے، اس طرح خالق مالک اللہ کا جو تعلق ہے اس کا کسی جہت سے، کسی مکان سے، کسی ذات سے کوئی خصوصی، کسی مخلوق سے کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ پوری کائنات کے اندر چھائی ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں الف 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 تو آپ کو سب سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر نظر آتا ہے، منہ اوپر اٹھتا ہے۔ یہاں سے یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ جس تعلیم کا آپ آغاز کر رہے ہیں یہ تعلیم آپ کو اوپر لے کے جائے گی، بلندی کی طرف لے کے جائے گی، اس لیے الف کے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، اور زبر کہتے ہیں بلندی کو۔ آگے چلیے۔ الف الف جو حرف ہوتا ہے یہ درمیان میں آئے، آخر میں آئے، اس کے ساتھ حروف آگے پیچھے ہوں تو الف کی جو شکل ہوتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فرق سے مراد یہ ہے کہ یہ کم نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ الف سے جو اللہ بنتا ہے، اللہ کی ذات بھی ایسی ہے کہ وہ گرمی سردی، انسانوں کی اطاعت اور نافرمانی سے اس ذات کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں آتی، وہ خالق مالک اور مکمل ذات ہے۔ آگے چلیے۔ قرآن کریم کا آپ جائزہ لیتے ہیں اور حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو الف کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ تو یہاں بھی لفظ الفا استعمال کیا، جس کی ابتدا اور مٹیریل جو ہے نا وہ الف ہے، حمزہ لام فا ہے۔ اسی طرح آپ حدیث کو دیکھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، دلوں کو جوڑ دے۔ تو یہاں بھی الف کا استعمال کیا کہ اس کی ابتدا اور مٹیریل بھی جو ہے وہ الف حمزہ لام فا ہے۔ اسی طرح آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن کہتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفہ، یہ الفا اس کی ابتدا بھی حمزہ لام فا الف ہے۔ تو یہ تینوں جگہ پہ جو الف استعمال ہوا ہے یہ محبت کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف کا اللہ کی محبت کے ساتھ، رسول کی محبت کے ساتھ، دین کی محبت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ اس لیے حروف تہجی میں سب سے پہلے ایسا حرف رکھا جو محبت سکھائے۔ جب دل میں اللہ کی، قرآن کی محبت آ جائے گی تو پھر سب کچھ آ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ الف جو لفظ ہے الف، اس کو پڑھنا ہے کتف، کتف کی طرح۔ ہمارے ہاں لوگوں کو حروف تہجی کا جو پہلا حرف ہے اس کو کوئی الف کہتا ہے، کوئی الف کہتا ہے، یعنی دین کی جو ابتدا ہے حروف تہجی، حروف ابتدا کا جو پہلا حرف الف ہے وہ بھی ہمارا درست نہیں ہو رہا۔ الف کتف خصف، بس اتنا، ALIF الف۔ آگے چلتے ہیں۔ الف جو حرف ہے، آخری بات الف کے حوالے سے، الف کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اہل علم لکھتے ہیں الالف السیف الذی منفرد فی السیوف، الف کا معنی یہ ہے، الف ایسی تلوار کو کہتے ہیں کہ اس جیسی تلوار باقی اور تلواروں میں نہ ہو، تمام تلواروں میں منفرد ہو۔ اور الف کا ایک معنی اور بھی لکھا ہے کہ الالف السخی الذی منفرد فی الاسقیاء، کہ سخی و صادبی کو کہتے ہیں کہ ایسا سخی ہو جو باقی سخیوں سے بڑھ کے ہو۔ اور الف کا ایک معنی اور بھی لکھا ہے کہ الالف الحب الذی منفرد فی الحب، کہ الف ایسی محبت کو کہتے ہیں کہ اس جیسی محبت اور نہ ہو۔ تو یہ الف کے تین معنی ہیں۔ اب ان تین معنوں کے اعتبار سے الف ہم سے ایک تقاضا کرتے ہیں۔ وہ تقاضا کیا ہے کہ الف کا ایک معنی تلوار ہے،
الف کا ایک معنی سخاوت ہے، الف کا ایک معنی محبت ہے۔ تو الف یہ چاہتا ہے کہ بندہ مسلمان اس طرح ہو کہ وہ اللہ کی تلوار ہو، وہ اللہ کی تلوار بن جائے، وہ اللہ کی تلوار بن جائے، وہ اسلام کا شدائی ہو اور باطل کے لیے تلوار کی حیثیت سے ہو۔ دوسرا الف کا معنی سخاوت بھی ہے، تو الف ہمیں یہ بتاتا ہے پہلا حرف کہ مسلمان کی حیثیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو، جان، مال، وقت، صلاحیتیں، اپنا فن دین اور اللہ کے لیے وقف کرنے والا اور خرچ کرنے والا ہو۔ اور دوسری یہ ہے کہ الف کا معنی محبت بھی ہے، تو الف ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر چیز کی محبت دل میں ہو، لیکن جو سبق آپ شروع کر رہے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی دین کی رسول کی محبت اتنی ہو کہ یہ محبت سب سے اونچی ہو اور باقی محبتیں ساری اس سے نیچے ہو۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اس کے بعد اگلی ویڈیوز ہماری آئے گی، اس کا جو دوسرا حرف ہے با کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ اسرار اور رموز آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اس وقت کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔